یعنی امریکہ کی ثالثی کے بغیر کیا یہ ممکن تھا کہ یہ جنگ یا اس میں پوز آتا؟ یا مشکل تھا کہ کسی طاقتور ملک کی ثالثی کے بغیر یا مداخلت کے بغیر یہ جنگ جو تھی یا فائر بندی جو تھی یہ ممکن ہوتی. اس کی سب سے بڑی ایک جو وجہ تھی وہ تاریخی طور پہ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ بھارت نے پچھلے کئی اشروں سے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ جتنے بھی اس کے مسائل ہیں یہ دو طرفہ بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں. تیسرے کسی فریق نے جب بھی کسی دوست ملک نے کوشش کی، کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے کوشش کی کہ ان کے درمیان ثالثی کروا دی جائے یا انہیں ایک جگہ پہ بٹھا دیا جائے تو پاکستان تو تیار رہا، لیکن بھارت نے اس کا انکار کیا اور اسے تسلیم نہیں کیا. بہت سے ایسے ممالک جو ایک وقت میں دونوں کے قریب تھے انہوں نے بارہا ایسی پیشکش کی، لیکن انڈیا نے اس طرف توجہ نہیں کی، اسے نظر انداز کیا. اب صورتحال یہ والی جو بنی، میرے خیال ہے پاکستان کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ اسے ایک پوزیشن اپنی تبدیل کرنا پڑی انڈیا کو، اور وہ والی پوزیشن جو برسہ برس سے اس نے دی ہوئی تھی. اور پھر یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی باتیں کچھ ایسی ہیں جو کھلنی ہیں، ابھی ہمارے سامنے پورا سچ نہیں آیا، پورا ریکارڈ نہیں آیا، اس لحاظ سے ہم کئی باتیں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ جو ہے اسے ایک موقع ملا کہ اس ریجن کے اندر اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ دونوں ممالک پہ یکساں طور پہ نافذ کرنے کا. اسے دکھائی دیا کہ اس جنگ کے اندر چین کی جو سپورٹ پاکستان کو ملی اس کی وجہ سے پاکستان نے، اور پاکستان کی ظاہر اپنی ایک صلاحیت بھی تھی وہ ڈبل ہو گئی پاکستان کی صلاحیت اس سے، اور پاکستان نے بہت اچھی ایک کارکردگی دکھائی اس کی مسلح افواج نے، اور اس کا مقابلہ کرنا بھارت کے لیے مشکل ہو گیا. اب امریکہ نے اس پوائنٹ پہ مداخلت کی. امریکہ نے ایک طرف جو ہے وہ بھارت کو یہ تسلی دی کہ میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں اور تمہیں پاکستان کے حملے جو ہیں اس سے بچا لیتا ہوں، اور یہ فیس سیونگ بھی کہہ لیں، ایک طرح سے فیس سیونگ ہوگی. لیکن کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ اس میں چین کا کیا فائدہ ہوا؟ میرا فیکٹس بھی آ جائیں گے سامنے. ابھی تک تو رپورٹس آ رہی ہیں اور رپورٹس میں وہ سروے آ رہے ہیں کہ جن میں بتایا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی جو ڈیفنس کے جریدے ہیں، پیپرز ہیں، میگزینز ہیں، وہاں پہ ایسے آرٹیکلز شائع ہو رہے ہیں جس میں اس جنگ کے یا ان حملوں کے دوران چینی انسٹرومنٹ کے استعمال کی وجہ سے اس کی جو مارکیٹ کو بوسٹ ملا ہے اس کو بہت کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اسے ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو چین کو ایک تو یہ ملا، دوسرا چین کو یہاں پہ ایک اسٹریٹجک پوزیشن ملی ہے کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا تھا بہت سے حوالوں سے بین الاقوامی. مثلا تائیوان کا ایشو ہے، وہاں پہ چین کو سیریس تو لیا جاتا تھا لیکن اس کی صلاحیت کے حوالے سے شاید اسی طرح کی غلط فہمیاں ویسٹ میں اور امریکہ کے ارد گرد تھی جیسی پاکستان کے بارے میں تھی. تو اب وہ والی جو صلاحیت ہے اس کا وہاں پہ بھی اظہار ہو سکتا ہے. پھر اب جو ان کا ٹیرف کے معاملات چل رہے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس پہ جاننا چاہوں کہ ٹیرف کے معاملات میں بھی اس کا کتنا اثر پڑ سکتا ہے. کیا چین کی حیثیت کو وہاں بھی تسلیم کر کے کچھ نرمی کی جا رہی ہے، ڈیل کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی چیز سامنے آئے گی. پھر اس علاقے کے اندر صرف بھارت کو ایک بڑا تھانے دار بنا کے پیش کیا جا رہا تھا اور امریکہ کی خواہش تھی کہ چین کو روکنے کے لیے بھارت کو کھڑا کیا جائے. تو اب جو ہے وہ اسے اندازہ ہو گیا کہ جس پہ اتنی انویسٹمنٹ کی، تعلقات کی انویسٹمنٹ کی، اور برسہ برس کے پچھلے ہم نے کئی سال سے دیکھا ہے کہ امریکی صدور کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ جب انڈیا میں آتے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے کیے جاتے ہیں، اور اس میں انٹیلیجنس کے معاہدے ہیں، اس میں پیسفل جو ایٹامک پروگرام ہے اس پہ بات کی جاتی ہے، اور اس پہ اور بھی اسلحہ دینے کی بات کی جاتی ہے، باقی جو صنعتی شعبے ہیں، انویسٹمنٹ ہے، اس پہ بات کی جاتی ہے. لیکن یہ سارے امریکہ سرمایہ دار جو دنیا ہے اس کا سرخیل ہے، وہ کسی کو مفت میں ساری حمایت نہیں دیتا. تو اس کی حمایت جو ہوتی ہے دراصل کہیں نہ کہیں اس کی وہ قیمت وصول کرتا ہے. اب جب اسے یہ محسوس ہوگا کہ بھارت اس طرح اس کے فائدے کی ایک نہیں رہی چیز بھارت کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے، میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کس حد تک پسپائی اختیار کرتا ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اور اس کے پیچھے ہٹنے سے بھارت کہاں کہاں متاثر ہوتا ہے.
سارے ایپیسوڈ ہوئے ہیں. اب سیز فائر کا ٹائم آ گیا. بغیر ثالثی کے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات یا تنازعات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. اگر بات ثالثی تک پہنچتی ہے, کوئی تھرڈ پارٹی اس میں انوالو ہوتی ہے, تو پاکستان کیا کیا مطالبات کر سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جس پر منیمم ہم راضی ہو سکتے ہیں, اور یہ ہے ہمارا مسئلہ ہندوستان کے ساتھ. کشمیر ایک ہے, اس کے علاوہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی دوسرا ہے, اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اور یہ دو جو چیزیں ہیں یہی سب سے اہم ہے, تنازع کشمیر کا حل اور پانی کا جو بہاؤ ہے وہ پاکستان کو ملے جو اس کے حصے کا ہے. پاکستان کے حوالے سے یہ دو ایشو ہیں, باقی ایشو اتنے بڑے نہیں. انڈیا کا اس میں مطالبہ مزید جو آگے آ سکتا ہے وہ افغانستان کو چونکہ ٹریڈ چاہتا ہے, وہ سینٹرل ایشیا کو ٹریڈ چاہتا ہے, تو وہ پاکستان کا روٹ استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ اس کے کہیں نہ کہیں وہ ہو سکتا ہے شامل ہو جائے چیز. لیکن ابتدائی طور پہ یہی دو ایشو ہیں کہ پاکستان کو پانی ملے اور تنازع کشمیر حل ہو, جیسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کہا گیا تھا, جیسے کشمیریوں کی رائے لینے کی بات کی گئی تھی, اسی طرح سے کشمیر کا تنازع حل کیا جائے. تو جب بھارت اس طرف, میرا خیال ہے کہ شراح صاحب آسانی سے نہیں آئے گا. اتنی بڑی ایکسرسائز مودی نے 5 اگست 2019 کو کی, یک طرفہ طور پہ اس کی آئینی حیثیت ختم کی. اس سے پہلے آپ کو پتا 1948 سے وہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں وہاں پہ, تو وہ نہیں چھوڑ رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ریورس کرنا, اور ایک ایسی پارٹی کے لیے, برسر اقتدار پارٹی کے لیے جو قومیت کے نام پہ, قوم پرستی کے نام پہ وہاں پہ آگ لگاتی ہے اپنے ووٹرز میں, اور اپنے ووٹرز میں اشتعال دلا کے پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف بات کر کے, یہاں پہ جو ہماری مشترکہ مسلم تاریخ ہے اس کے حوالے سے پروپیگنڈا کر کے تو اشتعال دلاتی ہے. اس کے لیے, اس پارٹی کے لیے اتنی آسانی سے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں, یہ اگر پروسیس تھوڑا سا آگے بڑھے, جامع مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو جو کہ معطل ہے, یہ ایک ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے آگے جو ہے یہ چیزیں بتدریج بڑھیں, ساتھ پاکستان اس پہ زور دیتا رہے کہ یعنی جو ہمارے حصے کا ہے وہ دیا جاتا رہے, اور تنازع کشمیر جو ہے اسے جلد حل کیا جائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح کے ٹویٹ میں اپنے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں اسے مسئلے کو, پرانے صدیوں پرانے مسئلے کو حل کرنا, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا چوکس رہ کے کسی پہ پوری طرح ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ صدر ٹرمپ ہی ہوں. تو پاکستان کو چاہیے کہ انہیں کہے کہ اس تنازع کو آپ حل کروائیں انڈیا سے. تو میرا خیال ہے کہ حل تو شاید نہ ہو, لیکن حل کی طرف اس تنازع کے حوالے سے موجودہ جو شکل ہے تصادم کی, اس شکل میں ہم اس حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم یہی رعایت لے سکتے ہیں, اور میرا موقع ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اس موقع پہ ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے, ہمارے پاس ایسے لوگوں کی مجھے لگتا ہے بہت کمی ہے جو مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں اور بہت ہی لطیف قسم کے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کر سکتے ہوں, ان کی جزیات پہ بات کر سکتے ہوں. اور ایسے معاہدے اور ایسے معاملات میں خاص طور پہ جس میں بین الاقوامی ریلیشنز آپ کی آئیں, اور بین الاقوامی قوانین کا ریفرنس آئے, اقوام متحدہ کی جو وہاں پہ کیس ہے ہمارا اس کا ریفرنس آئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکسپرٹ کو بلا کے آپ ایک رائے تو بنا سکتے ہیں, اس نیگوشیشن کرنے ٹیم کو گائیڈ تو کر سکتے ہیں, لیکن موقع کے اوپر جو دوسری طرف سے سوال آتا ہے, پرپوزل آتا ہے, اس کے اوپر وہ ٹیم کیا جواب دیتی ہے, فوری طور پہ اگر کوئی بات کرنی پڑتی ہے تو وہ کیا بات کرتی ہے, یہ اس کی اپنی صلاحیت بھی اتنی ہونی چاہیے. تو یہ مجھے جو خدشہ ہے کہیں کہ پاکستان نے جو کچھ گین کیا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ ضائع کر دیں. تھوڑا سا ہوم ورک کر لینا چاہیے. ہارڈ بارگیننگ, اگر فوج نہیں ملک چلانا ہے تو بندے تو کم از کم یہ جو ریٹائر ہم بریگیڈیئر جنرل آج کل ترجیح دے رہے ہیں
انہیں کوئی کہیں یہ پوسٹیں دے دیں یا کوئی بندے تبدیل کریں جو بول سکتے ہوں یا 8 بار کہنے کو. ڈاکٹر ونود قریشی صاحب نے اس پہ نشاندہی بھی کی کہ بین الاقوامی سطح پہ جب معاملات ہوتے ہیں اس میں پوچھا جاتا ہے کہ اس معاملے کا ذمہ دار کون ہے, اور اگر وہاں پہ کوئی جمہوری حکومت ہے تو ظاہر چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے. اگر پارلیمانی جمہوریت ہے تو اس کی بجائے وزیر اعظم یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نہیں تھا وہ فلاں تھا. اسی طرح سے یہ والا جو ہے برڈن کہہ لیں یا ذمہ داری کہہ لیں, یہ بھی سویلین گورنمنٹ کو اٹھانا پڑے گی. ہمارے دوست مسعود خالد کا سوئی میں داغا ڈالنے والے نوکری پہ ایک اپوائنٹ ہوا ہے انوا, وہی ہے نا کہ وہ ان کا ایک شعر ہے کچھ اس طرح کا. بہرحال یہ ہمارے یہ فورٹ لائنز تو بہرحال موجود ہیں یہاں پر. رائٹ انفارمیشن کا جو سورسز تھے اشرف شریف صاحب, جو یو کے کی بات کریں اوورسیز کی بات کریں, ایک تو یہ کہ کمپلیمنٹ کے اوورسیز پاکستانیوں نے ان کے اوپر وہ بیت موتنگ آصف کی بات کریں یا گورنمنٹ کے میں لوگ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی کو نشانے پہ لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اوورسیز پاکستانی بہت ہی پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور اپنے جو عمران فیکٹر تھا اس سے لوگ ناراض بھی ہیں, فوجی قیادت سے بھی ناراض ہیں, سول قیادت سے بھی ناراض ہیں, لیکن وہ ساری چیزیں چھوڑ کر تلخیاں چھوڑ کر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اس کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پھر کشمیریوں کی بات کریں, اب وہ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف لوگ مارے جا رہے ہیں, لیکن ان میں بھی کوئی ہماری طرف جو کشمیری تھی اس میں کوئی فیئر مجھے نظر نہیں آیا. پاکستانی قوم بھی بڑی متحد نظر آئی, سالڈ نظر آئی. اس کمپلیمنٹ از اے گڈ تھنگ. لیکن جو انفارمیشن کا جو سورسز تھے گورنمنٹ کی طرف سے, پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے, انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے, ان کے چینل تو بم برسا رہے تھے, گولے برسا رہے تھے, ایٹم بم برسا رہے تھے. ہمارے چینل تو ظاہر ہے اپنا نیشنل نیریٹو لے کے چل رہے تھے, وہ بھی بتا رہے تھے. جب سی این این کی بات کریں یا اسکائی کی بات کریں یا الجزیرہ کی بات کریں, وہی خبریں پاکستان کی جو کلیم تھے وہ کلیم کر رہے تھے, یا انڈیا جو کہہ رہا تھا وہی چینل انہی کے سٹیٹمنٹ کو آگے پیش کر رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جنگ کے حالات میں میڈیا کس طرح یا جرنلسٹ کس طرح اپنی وہ کریڈیبلٹی اور امپارشلٹی یا غیر جانبداری کو بحال رکھیں اور وہ رپورٹنگ کریں اپنے ملک اور قوم کے لیے اور لوگوں کو سچ دکھائیں. اچھا, اس میں سب سے پہلے تو ان حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے اس حوالے سے انفارمیشن دینے کے ادارے یا کمیٹی یا کوئی پلیٹ فارم ایسا ہنگامی طور پہ جو ارینج کیا ہے وہ کیا ہے. تو ابھی جو جنگ کے حالات اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر مسلسل بات کر رہے تھے, گورنمنٹ کی طرف سے وزیر جو اطلاعات تھے وہ بات کر رہے تھے, وزیر دفاع نے کچھ بات کی, نائب وزیر اعظم جو تھے وہ بات کر رہے تھے. تو ہم نے تسلیم کیا کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ مؤثر ہے اور یہی قابل اعتبار ہے. دوسری طرف ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں, انڈیا کا ریفرنس جو آپ نے دیا. اچھا, پاکستان کا جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ استعمال کرنے والے, اگر یہ پیکا اور گورنمنٹ کی پابندیاں اور یہ چیزیں نہ ہوتی تو انڈیا کے جو چینلز ہیں ان پہ آپ پاکستان کے سوشل میڈیا کا اٹیک دیکھتے, بہت شدت کے ساتھ یہ لوگ بات کرتے. پھر پاکستان کے اندر ابھی لوگ خوفزدہ تھے یا کہہ لیں کہ محتاط بھی تھے کس بات پہ کیا رد عمل دیں. اس لحاظ سے بھی ہمیں وہ دکھائی دیا, لیکن دل تو ظاہر ہے وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے سب کے, اور پاکستان کے ان اداروں کے ساتھ ہے جو اس کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں. تو وہ پھر آہستہ سے جیسے مومنٹم پکڑا اس ساری کاروائی میں, تو لوگ پھر اس احتیاط بھی باہر آنے لگے, اور شاید کہیں نہ کہیں انہیں یہ احساس بھی خاموشی سے دلوایا گیا کہ اگر آپ ان چیزوں پہ بات کریں تو کوئی نہیں ہے. مطلب بھارت کے حوالے سے بات کریں تو یوں آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ شروع میں جو میمز بنی اور پھر بعد میں طنزیہ کمنٹس آنے شروع ہوئے, اور پھر بھارت کے حوالے سے, ان کی کاروائیوں کے حوالے سے, ان کی پالیسیز کے حوالے سے, ان کی فوج کے حوالے سے, ان کے حملوں کے حوالے سے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے جس طرح تنقید کی کھل کے, میرا خیال ہے کہ وہ بہت ایک اچھا نظر آیا ہمیں اقدام. اور اس سے یہ تاثر بھی ملا کہ وہ والے اکاؤنٹ جن کو ہم ایسوسیٹ کرتے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور شاید وہ اداروں کے حوالے سے ریلکٹنٹ ہیں, تو وہاں سے بھی ایک اچھا جیسچر جب آیا
تو ایک قومی مفاہمت کی فضا ہمیں کم از کم سوشل میڈیا کی حد تک بنتی نظر آئی. ہاں بہتر ہوتا اگر گورنمنٹ سیاست پہ بھی کوئی ایسا جیسچر دیتی، لیکن بہرحال وہ گورنمنٹ نے نہیں دیا. لیکن یہ ایک جو جیسچر وہاں پہ بنا کہ لوگوں نے وہ اوورسیز تھے جو یہاں پہ تھے، اسی طرح سے کسی بھی شعبے سے وابستہ تھے اور سیاست میں تھے، ان سب نے اس موقع کے اوپر اپنے مسلح افواج کا ساتھ دیا. اگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، سارے پروگرام سننے والے سن رہے ہوں گے، جن یوٹیوبر کو یا جن ٹی وی اینکروں کو، جن صحافیوں کو پاکستان کی گورنمنٹ نے حالات کی وجہ سے پچھلے 2-3 سالوں میں آف ایئر کر دیا ہے، میں سوائے چند کے ایک دو ہوں گے، باقی جتنے بھی تھے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر، یہاں انڈیا کے چینلز کے اوپر یا اچھے طریقے سے پیش کیا اور پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. حالانکہ ان کی فالوورز ٹی ویوں کے مقابلے میں، پاکستان کے ٹی وی چینلز کے مقابلے میں بعض کی فالوئنگ تو بہت ہی زیادہ ہے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے امریکہ میں بیٹھ کر، یورپ میں بیٹھ کر بڑا بھرپور پاکستان کے لیے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور پاکستان کی فوج کے ساتھ، دفاعی اداروں کے ساتھ رہے، جو کہ ایک اچھا اور نیک فعال ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی.